بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے لوگوں کی خیریت مطلوب چاہتا ہوں۔ اور ویورز، ہمارے کچھ اچھے سے سبسکرائبر ہیں جن کی فرمائش پر مجھے غصے کے نقصانات پر ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غصہ آج کل لوگوں کے اندر بہت آ چکا ہے، اور اس پہ آپ تھوڑی سی ویڈیو دیں اور روشنی ڈالیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ معاشرے میں جو خرابی پیدا ہوئی ہوئی ہے اس وقت، اس خرابی کا سب سے بڑا اہم کردار ہے وہ غصہ ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ حماقت پہ بندہ کوئی بات کر رہا ہے، اس کو ذرا سا غصہ آ جاتا ہے تو وہ بات کرتے کرتے غصے کے اندر جب آ جاتا ہے تو اس کا جو ہے ندامت یوں ہوتی ہے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ اور غصہ جو ہے نا، غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سمجھ لیں ماچس کی تیلی کی طرح ہے۔ غصہ ماچس کی تیلی کی طرح ہوتا ہے، جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب غصہ جو ہے تنہا آتا ہے، تنہا ہوتا ہے۔ غصہ تو ہے، آتا تو ہے لیکن تنہا ہوتا ہے، لیکن اپنے ساتھ جو ہے نا وہ عقل کو بھی گھسیٹ لیتا ہے، اخلاق کو بھی گھسیٹ لیتا ہے، آپ کی شخصیت کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کی جو چہرے کی خوبصورتی ہوتی ہے نا، اس کو بھی، آپ کی جو خوبصورتی کے جو چہرے کے تاثرات ہیں نا، اس کو بھی آپ کے بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اب اس کی مثال یوں لیں، کبھی آپ کو غصہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور آپ ہے نا آئینے کے سامنے چلے جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ غصے میں ہمارا چہرہ کتنا برا لگتا ہے۔ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے اتنا برا غصہ ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کے بارے میں منع فرمایا ہے کہ غصہ نہ کرا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک شیطان ہوتا ہے، شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا، جب کسی کو غصہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ وہ اس پہ شیطان آ چکا ہے، اس پہ نا شیطانی اثرات آئے ہوئے، جب اس کو اتنا بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے اس کو آج۔ تو یہ بات ہوتی ہے غصے کے اثر کی، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ شیطان کا اثر ہوتا ہے، تو یہی بات ہے، وہ شیطان کا اثر کہلاتا ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسے لوگ بھی کہتے ہیں اس پہ غصہ آئے ہوا نا تو شیطان آئے ہوا اس پہ، اس سے تو بھی دور ہی رہو۔ تو بہرحال یہ غصے والی بات ہے ساری۔ اور ویورز، آپ نے بہت سے لوگوں سے کہتے سنا ہوگا کہ غصہ جو ہے مطلب انسان کو ڈپریشن میں لے آتا ہے، مطلب ہائی بلڈ پریشر پہ لے کے آ جاتا ہے جب یہ غصے کو منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو جائے، اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہ لیٹ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ دوران خون جو ہوتے ہیں نا غصے میں بہت ہائی بلڈ پریشر پہ چلا جاتا ہے، اسی لیے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا غصے میں تو خون بہت زیادہ بہت زیادہ اس کا خون کا دباؤ جو ہوتا ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر وہ اگر بیٹھ جاتا ہے تو اس کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، پھر اس سے لیٹ جاتا ہے تو اور دباؤ کم ہو جاتا ہے، اس کا پریشر کم ہو جاتا ہے خون کا۔ یہ تو تھی سائنٹیفک طریقے سے جو سائنسی توجہ ہے اس میں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتایا ہے طریقہ کار، وہ بہتر ہے میری نظر میں۔ ہمیں غصہ آئے تو ہم فوری طور پہ اس پہ عمل کریں، اور اگر جب لیٹنے پہ بھی کچھ بس نہ چلے نا، اور تب بھی لیٹے لیٹے خیال میں غصہ آتا رہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہمیں پانی پی لینا چاہیے۔ پانی پی لیں، پانی پینے اگر اس پہ بھی آپ کو بس نہیں چلتا تو آپ کو زیادہ غصہ آ رہا ہے، کھڑے کھڑے میں آپ نہیں لیٹنے کا، آپ کو بیٹھنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا، آپ کا لیٹنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا، آپ کو اتنا غصہ آیا ہوا ہے، آپ کو پانی پینے کا بھی دل نہیں چاہ رہا نا، تو آپ کیا کریں؟ آپ گھر سے ہی نکل جائیں،
یا جس جگہ پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے نا اس جگہ سے دور ہٹ جائیں، بالکل ہٹ جائیں، کچھ کہتے ہوئے نکل جائیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے میں بات نہیں کر فلانا، اس طرح کہہ کے آپ آگے پیچھے ہو جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہت سارے مسئلوں سے آپ بچ جائیں گے. مطلب اس جگہ سے ہٹ جائیں گے نا تو آپ کو خود ہی فرق پتہ چلے گا کہ ہاں یہ واقعی صحیح بات ہے. غصے کی جگہ سے ہٹ جانا چاہیے، جس جگہ پہ غصہ آ رہا ہے اس جگہ سے ہٹ کے تو آپ باہر چلے یا آگے پیچھے ہو جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو غصہ اس پہ کنٹرول ہو جائے گا. آج جو طب کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ غصہ جسم کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے. بات بالکل صحیح ہے. اور جب آپ بلڈ پریشر ہوتا ہے تو کیسا حالت ہو جاتی ہے انسان کی، بالکل چہرہ جو ہے نا بالکل پیلا پیلا سا ہو جاتا ہے غصے کی حالت میں، اور انسان جو ہے نا لڑنے لگتا ہے غصے میں، مطلب اس کا کنٹرول نہیں ہوتا اور وہ بس نہیں چلتا کہ بس کچھ کر ڈالے. تو ایسے میں مطلب اس کے جو جسم کا جو نظام ہوتا ہے نا وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوتا ہے. غصے کے اندر طب کے ماہرین فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بوڑھیاں عورتیں ہوتی ہیں نا، جو دادیاں اماں ہوتی ہیں، وہ جو ان کے گھر میں بچے ہوتے ہیں نا، بہویں ہوتی ہیں ان کی، تو وہ ان کو منع کرتی ہیں کہ بیٹا غصے کی حالت میں یا غم کی حالت میں بچوں کو دودھ نہ پلاؤ. اس کی وجہ یہی ہے کہ بچے جو ہے نا اس کے اثرات اس کے اندر منتقل ہو جائیں گے، غصے کے یا غم کے اثرات اس بچے میں بھی منتقل ہو جائیں گے. اور کچھ بعید نہیں کہ بچہ اس کی دودھ پلانے کی وجہ سے، غصے کی حالت میں دودھ پلانے سے بچہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، مختلف بیماریوں میں بھی آ سکتا ہے. کیونکہ طب کے لحاظ سے بھی یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ ہمارے جو انزائم سسٹم ہوتا ہے نا، جو غصے میں جو ہے نا کسی قسم کا زہر ہمارے اندر جو ہے نا وہ بن رہا ہوتا ہے، اور وہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. غصے سے دل کو نقصان جو پہنچتا ہے، وہ جو تمباکو پیتے ہیں نا لوگ، تمباکو نوشی کرتے ہیں، سگریٹ نوشی وغیرہ جو ہے، اس سے کئی گنا، اور جو اس کی وجہ سے جو بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے، دل کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. غصے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، غصہ، بے چینی، جس میں بے چین والے افراد جو ہوتے ہیں جن کو غصہ آتا ہے، بے چین ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور لالچی قسم کے لوگ، بغض، دل میں کینہ اور بغض رکھتے ہیں نا، جو کر کے یار اس کا تو نقصان پہنچانا چاہیے، یار اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. اس ٹائپ کی جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی تمنائیں بہت آسمان پہ گئی ہوئی ہوتی ہیں، جن کی تمنائیں آرزویں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو اتنی تمنائیں آرزویں رکھنے والے ہوتے ہیں، جب ان کی وہ آرزویں پورے نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کو پھر بلڈ پریشر ہوتا ہے اور غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یار یہ کام کیوں نہیں ہوا میرے ساتھ. تو ایسے افراد جو ہیں وہ زیادہ تر دل کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں بہت جلد. ان کو دل کی بیماریاں لے لیتی ہیں، اپنے آڑے لے لیتی ہیں، اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیتی ہیں. اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو ویورز، کہ کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام میں ایک ایسی چیز ہے جو کہ حرام ہے، ایک ایسی چیز ہے جو کہ حرام ہے لیکن اس کا پینا باعث ثواب ہے، اور حلال بھی ہے، اس کو پینا حلال بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے. اور وہ پتہ کیا ہے؟ وہ غصہ ہے. آپ کا غصہ، میرا غصہ، کسی کا بھی غصہ، اس کو پی لیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے غصے کو ضبط کریں گے تو ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ ملتا ہے، اور بہت اس کے فائدے بہت ہیں. سب سے بڑی بات، غصہ اس وقت ہم ٹھنڈا کر لیں گے، اس وقت برداشت کر لیں گے تو ہمارے اس کے فائدے بہت ہیں. بیوقوف جو لوگ ہوتے ہیں نا، بیوقوف لوگ اور عقل مند میں صرف اور صرف دو چیزوں کا، ایک چیز کا فرق آتا ہے کہ وہ غصہ کرتے ہیں. بیوقوف جو ہوگا نا وہ بہت جلدی ہائپر ہو جائے گا اور غصے میں آ جائے گا، اور عقل مند جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ غصے کو جو ہے برداشت کرتا ہے. اور بیوقوف جو ہے فوراً اس کا اظہار کرتا ہے کہ ہاں یار اس کو یہ کرتے ہیں، اس کو وہ کرتے ہیں، اس کو یہ، مطلب شیطان کے شکنجے میں جکڑ جاتا ہے، شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے. اور بہادر وہ شخص ہوتا ہے جو غصے میں قابو پاتا ہے. اچھا، حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ جو شخص غصے کی حالت میں اپنے آپ میں قابو، اپنے نفس پہ قابو کر لیتا ہے، اپنے نفس کو پچھاڑ دیتا ہے، تو وہ سمجھ لو
سب سے زیادہ طاقتور اور بہادر ہے۔ اب کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے باہر، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ جو ہے غصے میں آ رہا ہے، لیکن اس نے اپنے اس کو نفس کو قابو کرا، نہیں مجھے اس کو مارنا نہیں ہے، مجھے تو اپنے آپ کو برداشت کرنا ہے، اور برداشت کرنے کے خاطر جو ہے نا وہ اتنا بہادر ہوگا۔ حدیث کی روح سے تو وہ بہت سخت بہادر ہے، بہت زیادہ بہادر ہے، مطلب بہت زیادہ۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار کی نوک پہ دشمن موجود تھا، کہ تلوار کی نوک پہ تھا، یعنی کہ وہ اس لمحے میں جو ہے نا اس کی گردن کو اڑا دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس دشمن نے، اس کافر نے کیا کرا، اپنے ہمارے حضرت پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تھوک دیا۔ جیسے ہی تھوکا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پر سے تلوار ہٹا دی اور سائڈ میں ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا۔ خیر وہ آپ کی جو ہے اس بات پہ ایمان لے آیا تھا، وہ کافر جو تلوار کی نوک پہ تھا وہ ایمان لے کر آ گیا تھا۔ وجہ یہ تھی انہوں نے اس لیے اس کے قتل نہیں کیا کہ جب اس نے تھوکا تو اس میں ان کا جو تھا اپنے ذات کا دشمن جو ہے نا غصہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ تو غصہ تھا ایک اسلام کے لیے تھا کہ میں اس کو اسلام کے لیے اس کو قتل کروں گا، ماروں گا، لیکن جب اس میں غصہ میں شامل ہو گیا اپنی ذات کا غصہ، تو پھر وہ بہت نقصان ہو گیا۔ پھر انہوں نے سوچا نہیں اب چھوڑو، اب اس کو نہیں مار سکتا میں، کیونکہ اس میں میری ذات بھی شامل ہو گئی۔ دیکھ کتنی بڑی بات ہے، قرآن کی آیت ہے نا، اشداء علی الکفار، مطلب ہمیں غصہ کرنا ہے، دکھانا ہے، ضرور دکھائیں، لیکن جو کفار ہم پہ سخت ہیں ان پہ غصہ دکھانا ہمارا فرض ہے، ان پہ اشداء علی الکفار ہمیں قرآن کی پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کو صرف اس بات سے معاف کر دیا کہ اس نے میرے پر تھوک دیا، اب میرا غصہ جو ہے اس میں شامل ہو چکا ہے، میں اب اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو انہوں نے چھوڑا اور ادھر وہ کلمہ پڑھ لیا اس میں۔ تو ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ آپ کو بتاتا چلوں ویورز کہ دیکھیں غصہ جو ہوتا ہے نا اتنی خطرناک چیز ہے، اگر کسی نے غصے میں کوئی غلط فیصلہ اٹھا لیا نا تو اس کا پچھتاوا پوری زندگی پہ اثر کرے گا، پوری زندگی مطلب پچھتاوے کا باعث بنی رہے گی اس کی زندگی نا۔ وہ سوچے کہ یار کیا میں نے اتنی بڑی غلطی کری ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کسی کا کسی سے پھڈا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، اس نے کیا کرا، ٹی نکالی، ٹرک کر کے مار دیا اس کو غصے میں، تو حرام اس لیے تو کہا گیا ہے اس کو۔ پھر جب اس نے گولی مار دی، اب تو وہ جیل میں کیونکہ کافی لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ اس نے گولی ماری غصے میں، وہ بندہ تو جیل میں سڑ گیا نا، پوری زندگی کا پچھتاوا ہے نا، اس کے ادھر بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اور بھی لوگ ہیں، ماں ہیں، بہنیں ہیں جن کی شادیاں کرنی تھی اب اس کو، لیکن اب وہ جیل میں سڑ رہا ہے، یا صرف ایک ذرا سے فیصلے کے اوپر غصے میں اپنا فیصلہ نہیں کرنا کوئی بھی۔ اسی طریقے سے میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ کو اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو بندے کو یہی کہا گیا کہ تم گھر سے باہر نہیں نکل جاؤ، تاکہ ایسا کوئی الفاظ منہ سے نہ نکل سکے کہ آدمی کو جو ہے نا اس کا پچھتاوا کرنا پڑے، پوری زندگی پچھتانا پڑے۔ غصہ آئے آپ باہر نکل جائیں، کوئی طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ منہ سے غصے کے اندر آپ نے کوئی طلاق دی تھی اس کو، اور پھر بعد میں جا رہے ہیں اور ان سے فتوے لے رہے ہیں کہ جناب میں نے جو نا 3 طلاقیں دے دی ہیں، مفتیان کرام سے فتوے لیتے ہیں، عالموں سے جا کے فتوے لیتے ہیں، پھر جہاں اپنے مطلب کا فتویٰ ملتا ہے تو وہاں پہ اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ لیکن غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ غصے پہ۔ غصہ آپ دکھا رہے ہیں تو تبھی تو یہ غلطی ہو رہی ہے نا، آپ کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ تو آپ کو لازم بات ہے جب آپ فیصلہ کریں گے غلط فیصلہ تو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، پوری زندگی آپ پچھتاتے رہیں گے۔ اب وہ چاہے آپ نے فتویٰ لے لیا کہ 3 طلاقوں کے بعد بھی آپ کا نکاح جائز ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں زیادہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، بہت لمبا ایشو ہے۔ تو وہ گناہ میں مبتلا رہا نا، زنا کے مرتکب رہا نا، تو کیا ہوگا کہ وہ بندہ جو ہے اپنی پوری زندگی برباد کرے بیٹھا۔ اگر بالفرض مان لو طلاق ہو بھی گئی تب بھی وہ پچھتاتا رہے گا اپنی زندگی سے۔ اس لیے یہ پچھتاوے کا باعث بنتا ہے یہ غصہ۔ وقت فیصلہ، ایسے وقت پہ غصے کے حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی خوشی کا موقع ہو تو اس میں کوئی ایسا وعدہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے انسان کو پچھتاوا ہو۔ لازمی بات ہے اگر جب پچھتاوا جب ہوگا جب وہ خوشی میں ایسا وعدہ کر جائے، یار میں بہت خوش ہوں آج میں نے یہ وعدہ کر لیا، لیکن وہ بعد میں اس کو پورا نہ کر سکے تو کتنا اس کے لیے دکھ و پچھتاوے کی باعث ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑے بزرگ کہتے ہیں نا کہ یہ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو اور خوشی میں کوئی وعدہ نہ کرو۔ آج سے آپ سب
آپ سب بھی اور میں بھی، ٹھیک ہے، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں غصہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سب بھی فیصلہ کریں، میں بھی اور ہمارے ویورز بھی انشاءاللہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا، اور اگر غصہ کریں گے بھی نا، اور غصہ کبھی آ بھی جاتا ہے، لیکن ہمیں غصہ اگر آ بھی جاتا ہے تو وہی بات ہے، وہی قرآن کی آیت ہے نا، اشداء الکفار، کفاروں پہ سخت ہونا ہے، غصہ اپنا وہاں دکھانا ہے، سارا غصہ ایک مسلمان پہ غصہ نہیں دکھانا۔ غصے میں ہم جو ہے نا گالی دے دیتے ہیں، فلاں کی فلاں، فلاں کی فلاں، فلاں کی فلاں، ٹھیک ہے؟ پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ خانہ کعبے کو ڈھانے سے بھی برا ہے ایک مسلمان بندے کو گالی دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ مسلمان ایک بندہ ہے، اس کو ہم گالی دے دیتے ہیں غصے کی حالت میں، فلاں 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 فلاں، ٹھیک ہے؟ تو اس غصے کی وہ جو حالت میں ہم نے گالی دی نا، تو حدیث میں آیا ہے کہ ہم نے خانہ کعبے کو ڈھا دیا، اس سے بھی برا ہے کہ ہم نے ایک مسلمان کو گالی دی ہے۔ اتنی سخت اس میں ممانعت ہے۔ تو آج سے آپ بھی اور ہم سب ویورز بھی اس بات کا عہد کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ اب آئندہ ہمیں غصہ انشاءاللہ تعالی نہیں آئے گا، اور نہیں کریں گے ہم غصہ۔ اور غصہ آ بھی جائے، آ جاتا ہے غصہ انسان کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت پہ جو ہمیں تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس پہ عمل کریں گے کہ اگر غصہ آتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم غصے کی حالت میں جو ہے، اگر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں گے، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں گے، لیٹے ہیں تو پھر بھی ہم غصہ ٹھنڈا نہیں ہو تو پانی پی لیں گے۔ اور اس کے بعد بھی اگر ہے نا ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اور کھڑے میں ہمیں بہت سخت غصہ آ رہا ہے، تو ہم سیدھا سیدھا گھر سے باہر ہی نکل جائیں گے یا اس جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ یہ سنت پہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے، اور پھر ہماری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہوگی۔ سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ غصے میں نا ہم جب کچھ کہہ دیتے ہیں، اور جب یقین کریں آپ جب اس جگہ سے ہٹ کے آتے ہیں، پھر آدمی آ کے گھر میں سوچتا نہیں یار میں نے تو غصہ نہیں کرا نا، تو میرے کتنا میں ایک فائدہ ہو گیا یار، میں ابھی اس میں غصے میں کچھ کا کچھ کر جاتا تو میرے کیا سے کیا ہو رہا تھا۔ اس کو بہت خوشی ہوتی ہے بعد میں گھر میں آنے کے، غصے سے جب بچ جاتے ہیں نا، سوچتے ہیں نا، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں نے غصہ نہ کر کے نا بہت بڑا اچھا کام کیا ہے۔ تو ویورز، یقیناً آپ کو ویڈیو کے بارے میں اچھا ضرور تاثرات ہوں گے آپ کی، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اور ویورز، میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ پلیز آپ لوگ مجھے لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور آج سے جی ہاں، بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو بھی کلک کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹیک کیئر۔